یہ عرض ہے کہ کیا کوئی اگر روزے کی حالت میں فلمیں ڈرامے یا گانے بازی سنتا ہے روزے کی حالت میں، یا سنتا نہیں، اگر دور سے کان میں آواز آتی ہے تو روزے میں کیا کراہت ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ روزہ صرف 3 چیزوں سے رکنے ہی کا نام نہیں ہے، اگرچہ فقہی اعتبار سے اس سے روزہ ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا جو مقصد ہے نا وہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ تو پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ زبردست۔ تو اب اس روزہ دار کو روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، یا اپنے موبائل ہی کو، آج کل لوگ ٹی وی کی بھی حاجت اب نہیں رہی، اپنے موبائل میں ہی اگر کوئی گانے باجے فلمیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے تو گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے روزے کی نورانیت، روحانیت، برکتیں وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزہ ہمیں اسی چیز کی پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی حلال کردہ چیزیں، پانی حلال چیز تھی، کھانا آپ کا حلال تھا، میاں بیوی کے تعلقات وہ حلال تھے، لیکن روزے نے جب ان حلال چیزوں سے ہمیں روکا ہے تو اس میں ایک ہمارے لیے درس ہے، ایک اشارہ ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑو گے؟ تو اس میں ہماری پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ جو چیز آدمی جن چیزوں کا عادی ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا اس طرح کی چیزوں کا عادی ہے، جب وہ ہمارے عادت والے جائز کام چھڑوائے جا رہے ہیں، تو اگر کوئی گناہوں کا عادی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ حرام چیزیں تو ویسے ہی اجتناب کرنے والی چیزیں ان سے بچنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں مزید اس کی جو قباحت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی روزے کی حالت میں فلمیں، ڈرامے، گانے اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہے، مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے ان چیزوں سے توبہ کرے اور روزے کی نورانیت اور مقصد کی طرف توجہ رکھیں۔ انشاءاللہ جب روزہ رکھے گا، اور روزے میں عام طور پہ ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ برائیوں سے آدمی کا ذہن خود بخود کترا رہا ہوتا ہے، دل بھی اگر چاہ رہا ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو روکتا نہیں، روزہ ہے تو یہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بھی، یہ روزہ ڈھال ہے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے گناہوں سے بھی۔ تو روزے کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کریں انشاءاللہ۔ اس ماہ رمضان میں اگر ہماری اچھی عادت بن گئی پختہ کہ اس روزے کی برکت سے ہم گناہوں سے جن کے عادی تھے ان سے بچنے میں کامیاب ہوگا، تو انشاءاللہ ان روزوں کی برکت سے بقیہ 11 مہینے میں بھی انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ ایسے روزے دار جو کھانا پینا تو چھوڑیں لیکن اللہ کی نافرمانیاں نہ چھوڑیں، جھوٹی بات نہ چھوڑیں،